اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے منظر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کچھ ویڈیو بنائی تھی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو قرآن پاک میں بار بار اجاگر کیا گیا، اور یہ ضروری بھی ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ انسان کو جب یہ پتہ ہوگا کہ قیامت کا دن اس کا ایک قائم ہونا ہے اور اس نے اس دن جواب بھی دینا ہے، تو پھر وہ اپنے اعمال کو اس طرح سے ارینج کرے گا اور ان باتوں کا خیال رکھے گا۔ اسی چیز کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے ہم آج مطالعہ کرتے ہیں سورہ القاریہ کا۔ 101 نمبر صورت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے وہ دل دہلانے والی، وہ دل دہلانے دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے۔ اچھا، قرآن کے نظم کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو صورتیں ہیں آخر میں، ان کا نظم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ایسے ٹون فیل ہوتی ہے کہ جس طرح سے ایک نظم چل رہی ہے۔ تو اگر اس کا عربی کانٹیکسٹ دیکھیں تو اس میں ہے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ تو ایک نظم اور ایک تسلسل آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اسی لیے جو اس وقت عرب کے لوگ تھے وہ اس کو نعوذ باللہ شاعری بھی کہتے تھے، کیونکہ اس میں وہ اس طرح سے جس طرح سے الفاظ پڑھوئے ہوتے ہیں، ان کا باقاعدہ ایک وزن ہوتا ہے اور ان کا ایک نظم ہوتا ہے، وہ ایک لے ہوتی ہے اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا سیم اسلوب ایک اور صورت کے شروع میں بھی اپنایا گیا ہے، وہ ہے سورۃ الحاقہ۔ اندر بھی اگر دیکھیں تو اسی طرح کی آیات ہیں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ تو یہ بھی قیامت کے بارے میں ہی ہے کہ یقینی طور پر واقع ہونے والی، اور یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے۔ سیم اور سیم جو اسلوب ہے وہ یہاں پہ بھی یوز کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ الحاقہ قیامت کو پکارا گیا ہے، اور یہاں پہ القاریہ یہ قیامت کے دو ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام بتائے کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو واپس آتے ہیں، جیسے ہم سورہ القاریہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تھوڑا ایک بڑا اچھا اسلوب ہے، ہمیں اپنی تعلیم کے اندر بھی یہ استعمال کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز بتانی چاہتے ہیں تو اس کی ایک ایسی صفت بتائیں کہ جس سے انسان چونک جائے، اور پھر اس صفت کے بارے میں ایک سوال پٹ کر دیا جائے۔ جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کی ایک صفت ایسی ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ دل دہلا دے گا، اور پھر اس کے بارے میں، اسی صفت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ دل دہلا دینے والا کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کا جواب میں پھر ایک سوال کیا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ اب یہ اس کا جب تسلسل اور سسپینس ایک اپنی چوٹی کو چلا گیا، پھر اس کا ہمیں جواب دیا گیا کہ یہ وہ ایسا دن ہے کہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی ایسا لگے گا کہ پروانے جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل رینڈم اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ جس طرح پرندے ایک پوری ایک ارینجمنٹ میں، ایک تسلسل میں قطار بنا کے چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح پروانوں کا معاملہ نہیں ہوتا۔ پروانے بالکل رینڈم، برسات کے موسم میں اگر آپ دیکھیں تو آتے ہیں بالکل رینڈم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اس نے گرنا ہے، اور آل آف دا سڈن وہ کسی لائٹ کے اندر بھی اسٹرک ہو جاتا ہے، کہیں وہ گر بھی جاتا ہے۔ تو بالکل ایسا جیسے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، ایک جگہ پہ آتا ہے، تو اس طرح سے لوگ پھیل رہے ہوں گے۔ جس طرح یہ ایک عام سا منظر ہے، اگر کہیں پہ ایمرجنسی اللہ نہ کرے کوئی ہو جائے، اور اس وقت جو بھگدڑ مچتی ہے اور لوگ کس طرح سے اسکیپ حاصل کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی منظر کشی ہمیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن آدمی ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے پروانوں کی طرح وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا معاملہ ہوگا کہ جو پہاڑ ہیں ہماری اس دنیا میں جو سب سے بڑی چیزوں میں شمار ہوتے ہیں، اور بھاری چیزوں میں اور سخت چیزوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کی اون تھوڑی پریس ہو جاتی ہے تو اس کو دھنکایا جاتا ہے، اس کو دوبارہ فلفی بنانے کے لیے، تو بالکل وہ ہلکی پھلکی اور ہوا میں اڑتی ہوئی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک پہاڑ جیسی چیز اور اتنی سخت چیز، اتنی بھاری چیز کا یہ عالم ہوگا کہ یہ قیامت کے دن اس طرح دھنکی ہوئی اڑیں گی۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے اور تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا،
یعنی یہ بالکل ایک کنکلوژن بتا دی گئی ہے کہ اس دن تمہارا نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور ترازو جن کے بھاری ہوں گے، جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو وہ اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں عیش و عشرت سے رہے گا۔ اور اس کا عربی میں بھی لفظ جو یہاں پہ یوز کیا گیا ہے وہ یہی ہے، عیشۃ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ اپنی عیش و عشرت میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اور اس کا جو سائملٹینیس کنٹراس ہے وہ ہمیں ساتھ میں جنت کے ساتھ دوزخ کا بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے، یعنی نیکیوں والی سائڈ ان کی ہلکی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال جنم لے رہا ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم پوچھ رہے تھے کہ عیش والی جگہ کون سی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ایک سوال تھا، تو وہ بڑا obvious ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جنت کی زندگی کے بارے میں بات کی جائے گی یہ، لیکن یہاں پہ جہنم کے بارے میں جو ایک اور الفاظ یوز کیے گئے ہیں کہ حاویہ کا، تو پھر حاویہ کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ اور پھر اسی طرح تعلیم کا جو اسلوب پہلے سے قائم کر کے ہمیں بتایا کہ ایک چیز کو بتایا ہے تو اس کو کس طرح سے دماغوں کے اندر پرونا ہے، تو بتایا کہ تجھے کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے، اور اس کا بارے میں پھر خود ہی جواب دے دیا کہ ایک شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ تو یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک جہنم کا ایک نقشہ کشی ہوگی کہ جہنم ایک ایسی چیز ہے کہ شعلے مارتی ہوئی ہے، کہ نارمل آگ نہیں ہے، جس طرح ایک والکینو آگ اگر آپ دیکھیں کہ وہ جب پھٹتا ہے تو جب وہ پھٹتا ہے تو اس کے اندر ایک دھماکے کی سی بھی آواز ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے جو شعلے ہیں وہ اڑتے ہوئے فیل ہوتے ہیں اور دور دور جا کے گرتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ وہ گرتے ہیں ادھر اس کا عالم، مطلب وہ بھی چیزیں بسم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب بندہ ایسا منظر کشی دیکھتا ہے تو وہ پہلے سے ہی اس کا دل دہل جاتا ہے، لیکن اگر اس کو پتہ چلے کہ ایسی جگہ پہ مجھے رہنا پڑ گیا تو اس کے سوچنے کا، اس کی دہشت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے جہنم سے، آمین، اللہم اجرنا من النار۔ تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اچھے کام کرنے کی، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی، اور یہ جو بھی اسلوب ہمیں بتائے گئے ہیں قیامت سے ڈرنے کی، اس کی تیاری کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔